دجلہ دریا کے کنارے یہ دیہات رات کے وقت چاندنی میں جگمگاتا تھا۔ کھجوروں کے درختوں کی شاخیں ہوا میں سرگوشیاں کرتی تھی اور دجلہ کی لہریں گیت گاتی تھی۔ اس دیہات میں عمر رہتا تھا، ایک 17 سالہ لڑکا جس کی آنکھوں میں خواب تھے لیکن جیب خالی تھی۔ عمر کی ماں برسوں سے بیمار تھی اور اس کے والد کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ عمر رات کے اندھیرے میں کھجوروں کے باغ سے کھجوریں چراتا اور انہیں دیہات کے چھوٹے سے بازار میں بیچ کر اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے کماتا۔ دیہات والے اسے کھجوروں کا چور کہتے تھے، لیکن کوئی اسے پکڑ نہ پاتا تھا۔ عمر کی بچپن کی دوست لیلا اس کے راز سے واقف تھی۔ لیلا اپنی ماں کے ساتھ کپڑوں پر کڑھائی کرتی تھی اور اس کی بنائی ہوئی کڑھائی دیہات میں مشہور تھی۔ وہ اکثر عمر سے کہتی، عمر، چوری چھوڑ دو، اگر ابو صالح نے تمہیں پکڑ لیا تو دیہات میں تمہارا عزت نہ رہے گی۔ عمر ہنستا اور کہتا، لیلا، دجلہ کی لہریں میری چوری کو چھپا لیتی ہے اور میری ماں کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ لیلا دل ہی دل میں عمر سے محبت کرتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ عمر کی یہ عادت اسے لے ڈوبے گی۔ ابو صالح دیہات کا سب سے معزز کسان تھا۔ اس کے کھجوروں کے باغات دیہات کی شان تھے اور اس کی کھجوریں بغداد کے بازاروں میں دجلہ کی میٹھی کھجوریں کہلاتی تھی۔ ابو صالح کی زندگی خود ایک کہانی تھی۔ وہ بچپن میں ایک غریب گھرانے سے تھا اور اس کے والد دجلہ میں مچھلیاں پکڑتے تھے۔ جوانی میں ابو صالح نے کھجوروں کے باغات میں مزدوری کی، لیکن اس کی محنت اور ایمانداری نے اسے ایک چھوٹا سا باغ خریدنے کے قابل بنایا۔ اس نے کھجوروں کی مختلف اقسام جیسے حضراوی، زاہدی اور دجلہ کی مشہور معجون پر تجربات کیے اور اپنی کھجوروں کو بغداد کے امراء تک پہنچایا۔ ابو صالح کی کامیابی کی ایک وجہ اس کا منفرد طریقہ تھا۔ وہ اپنے کھجوروں کو دجلہ کے پانی سے دھوتا اور انہیں خاص مٹی کے برتنوں میں سکھاتا، جیسے اسے ان کی مٹاس دبلا ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کی اصل عزت اس کی رحمدلی سے تھی۔ ایک بار دیہات میں قحط پڑا اور ابو صالح نے اپنی کھجوریں مفت بانٹ دی تاکہ کوئی بھوکا نہ رہ سکے۔ اس واقعے نے اسے دیہات کا ہیرو بنا دیا، لیکن ابو صالح کو ایک دکھ اور بھی تھا۔ اس کی بیوی برسوں پہلے فوت ہو گئی تھی اور اس کا بیٹا بغداد میں رہتا تھا جو کبھی دیہات واپس نہیں آیا۔ ایک رات جب چاند دیہات پر چمک رہا تھا، یہ نوجوان عمر ابو صالح کے باغ میں کھجوریں چرانے گیا۔ وہ ایک بوری بھر رہا تھا کہ اچانک ایک سخت آواز گونجی، کون ہے وہاں؟ ابو صالح اپنے باغ کی حفاظت کے لیے رات کو گشت کر رہا تھا۔ عمر بھاگنے لگا، لیکن اس کا پاؤں ایک جڑ سے ٹکرا گیا اور وہ گر پڑا۔ ابو صالح نے اسے پکڑ لیا۔ عمر نے گھبرا کر کہا، ابو صالح، مجھے معاف کر دو، میں چور نہیں ہوں، میں یہ سب کچھ اپنی ماں کی علاج کے لیے کر رہا ہوں، میں نے یہ سب اپنی ماں کے لیے کیا ہے۔ ابو صالح نے عمر کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کی گھبراہٹ دیکھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، چوری گناہ ہے عمر، لیکن تیری ماں کی بیماری میرا دل توڑ رہی ہے۔ اس نے عمر کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر لے گئی اور کہا، آج کے بعد تم چوری نہیں کرو گے، میں تیری ماں کا علاج کروں گا، لیکن تمہیں میری باغ میں کام کرنا ہوگا۔ عمر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ابو صالح اسے دیہات کے چوک میں سزا دے گا، لیکن اس کی رحمدلی نے اس کا دل جیت لیا۔ ابو صالح نے عمر کی ماں کو بغداد کے ایک حکیم کے پاس بھیجا اور اس کے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا۔ اس نے عمر کو
اپنے باغ میں کھجوروں کی دیکھ بھال سکھائی کہ کس طرح حضراوی کھجوروں کو سورج کی تیز روشنی سے بچانا ہے اور ذاتی کھجوروں کو کب کاٹنا ہے۔ عمر نے محنت سے کام شروع کیا، لیکن دیہات والوں کی نظروں میں وہ اب بھی کھجوروں کا چور تھا۔ ایک دن ابو صالح نے عمر سے کہا، بیٹا ہماری کھجوریں بغداد کے بازاروں میں مشہور ہے، تم ہمدان تاجر کے ساتھ بغداد جاؤ اور ہماری کھجوریں بیچو۔ اگر تم نے اچھا کام کیا تو میں تمہیں اپنا شریک بناؤں گا۔ عمر کے لیے یہ ایک بڑا موقع تھا۔ وہ لیلا سے ملا اور اسے بتایا کہ وہ بغداد جا رہا ہے۔ لیلا نے اسے ایک رومال دیا جس پر دجلہ کی لہروں اور کھجوروں کے درخت کا نقش بنا تھا۔ اس نے کہا، عمر یہ رومال رکھو، یہ تمہیں میری یاد دلائے گا اور بغداد میں اپنا نام کرو۔ بغداد کا بازار ایک جادوئی دنیا تھا۔ تنگ گلیوں میں مسالوں کی خوشبو، ریشمی کپڑوں کے رنگ اور تاجروں کی آوازیں گونجتی تھی۔ کھجوروں کا کاروبار بغداد میں بڑا تھا۔ حضراوی کھجوریں امرا کے دسترخوان کی زینت تھی، جبکہ معجول کھجوریں شہر کے مشہور حلووں میں استعمال ہوتی تھی۔ لیکن یہ کاروبار آسان نہ تھا۔ تاجر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے اور کھجوروں کی قیمتوں پر لڑائی ہوتی تھی۔ ہمدان ایک بڑا تاجر تھا، لیکن اس کا رقیب جاسم اسے حسد کرتا تھا۔ عمر نے ہمدان کے ساتھ مل کر کھجوریں بیچنا شروع کیا۔ اس کی ایمانداری اور محنت نے ہمدان کو متاثر کیا، لیکن جاسم نے عمر سے حسد کیا۔ اس نے ایک سازش کی اور عمر کی کھجوروں کی بوری میں سستے اور خراب پھل ملا دیے تاکہ اس کی ساخت خراب ہو۔ جب ہمدان نے خراب کھجوریں دیکھی تو وہ غصے سے بھر گیا اور عمر پر چور ہونے کا الزام لگایا۔ عمر نے اپنی صفائی پیش کی، لیکن ہمدان نے اسے واپس دیہات بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ عمر دل شکستہ ہو گیا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے بی بی زہرا سے مشورہ مانگا، جو دیہات کی عقل مند خاتون تھی۔ بی بی زہرا نے کہا، عمر بغداد کے بازار میں دولت نہیں، سچائی جیتنی ہے۔ اپنی کہانی سب کو سناؤ اور دجلہ کی لہروں کی طرح صاف رہو۔ عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ بازار میں اپنی ایمانداری ثابت کرے گا۔ وہ بازار کے ایک چبوترے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں اپنی کہانی سنائی۔ میں عمر ہوں، جسے دیہات والے کھجوروں کا چور کہتے تھے۔ ہاں میں چور تھا، لیکن اپنی ماں کی علاج کے لیے۔ لیکن ابو صالح نے میری ماں کے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا اور مجھے نئی زندگی دی۔ یہ لیلا کا رومال ہے جو میری محبت اور ایمانداری کی علامت ہے، اور میں اپنے کھجوروں کی سچائی ثابت کروں گا۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ بازار کے لوگ رک گئے۔ ایک بزرگ تاجر ابو یوسف نے عمر کی بات سنی اور اسے موقع دیا کہ وہ اپنی کھجوریں دوبارہ بیچے۔ عمر نے رات دن محنت کی۔ اس نے ابو صالح سے سیکھے ہوئے طریقوں سے کھجوریں صاف کیے، انہیں مٹی کے برتنوں میں سجایا اور بغداد کے بازار میں پیش کیا۔ اس کی کھجوریں اتنی میٹھی تھی کہ لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لے گئے۔ ہمدان نے جب یہ منظر دیکھا تو عمر سے معافی مانگی اور اپنی غلطی تسلیم کی، اور جاسم کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ عمر دیہاتی کھجور فروش کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عمر دیہات واپس آیا اور ابو صالح سے کہا، ابو صالح، آپ کی رحمدلی نے مجھے نئی زندگی دی۔ میں نے بغداد میں اپنا نام کمایا اور اب اپنی ماں کا علاج کروں گا۔ ابو صالح نے عمر کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا تم نے ثابت کر دیا کہ دل کی سچائی دولت سے بڑی ہوتی ہے۔ عمر نے
لیلا سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے لیلا کی رومال کو اٹھایا اور کہا، یہ رومال میری کامیابی کی کہانی ہے، کیا تم اس کہانی کا حصہ بنو گی؟ لیلا نے مسکرا کر حامی بھری۔ دونوں کی شادی دجلہ کے کنارے ہوئی، جہاں کھجوروں کے سائے تلے دیہات والوں نے جشن منایا۔ عمر نے اپنا وعدہ پورا کیا اور دیہات میں ایک چھوٹا سا بازار بنایا، جہاں اس کی کھجوریں بغداد تک مشہور ہوئی۔ ابو صالح نے اپنی زندگی کی آخری سال عمر اور لیلا کے ساتھ گزاری۔ وہ اکثر دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کہتا، کھجوریں صرف پھل نہیں، یہ ہماری زمین کی کہانی ہے۔ اور عمر، تم نے اس کہانی کو زندہ رکھا۔ آج بھی دیہات والے عمر کی کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دجلہ کی لہریں اس کی ایمانداری اور محبت کی گواہی دیتی ہیں۔ ایمانداری اور معافی دل کے دروازے کھولتی ہے۔ کوئی انسان اپنی غلطیوں سے نہیں بلکہ اپنی تبدیلی سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے دجلہ کی لہریں ہر پتھر کو چھو کر آگے بڑھتی ہے، ویسے ہی ایک سچا دل محبت اور رحم دلی سے ہر مشکل کو عبور کر سکتا ہے۔ عمر نے چوری سے ایمانداری تک کا سفر کیا اور ابو صالح کی معافی نے اسے نئی زندگی دی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ دولت سے زیادہ قیمتی ہے ایک صاف دل، اور محبت سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں۔